رہا عالم میرے ذوق جنوں کا اے محب، یہ رہا عالم میرے ذوق جنوں کا اے محب، زندگی گویا غزل تھی، ہر نفس فنکار تھا۔ بروز جمعرات 7 مئی 2020 مطابق 13 رمضان 1441 ہجری کو شہر شولاپور کے کوہنہ مشق استاذ شاعر عبدالحمید محب شولاپوری کا انتقال ہوا۔ مرحوم نہایت سادہ لوح، سنجیدہ اور خاموش مزاج انسان تھے۔ متانت اور سادگی آپ کی شخصیت کا بنیادی وصف تھا۔ بنیادی طور پر آپ غزل کے شاعر تھے۔ آپ نے تغزل میں ڈوبی ہوئی غزلیں کہیں۔ آپ کی شاعری میں اردو کی قدیم اور جدید شاعری کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ دستے حنا سے زخم سہلا دیجئے، آپ کے دستے حنا سے زخم سہلا دیجئے، میرا ہر ایک زخم ورنہ پھر ہرا ہو جائے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ با خدا موت وہ کہ جس پر زمانہ رشک کرے، با خدا موت وہ کہ جس پر زمانہ رشک کرے۔ شولاپور کے کوہنہ مشق شاعر عبدالحمید محب بروز جمعرات مورخہ 7 مئی کو اس جہان فانی سے رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم شولاپور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹنٹ ریٹائر ہوئے تھے۔ اکاؤنٹنٹ ہونے کے علاوہ اردو زبان و ادب سے بےحد لگاؤ تھا۔ کوہنہ مشق شاعر تھے۔ ہر چھوٹے بڑے مشاعروں میں شرکت کر کے سامعین کو بےحد محظوظ کرتے تھے۔ نہایت منکسر مزاج شخصیت تھی۔ موت تو برحق ہے اور دنیا فانی ہے، اور ہر کسی کو ایک دن اس جہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، لیکن ایسی موت جس پر زمانہ رشک کرے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شولاپور کا ادبی حلقہ ایک مخلص شخصیت سے محروم ہوا ہے، جن کے جانے سے شولاپور کے ادبی حلقے میں جو خلا بنی ہے اس کو شاید ہی کوئی پر کر سکتا ہے۔ اللہ پاک مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، آمین یا رب العالمین۔ وقفے خوف ہراس لگتا ہے، دل مصائب شناس لگتا ہے، تو جو اجل ہوا نگاہوں سے، شہر سارا اداس لگتا ہے۔ محب صاحب ایک زندہ دل شاعر، محب صاحب ایک عزم حضر شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت تھے۔ وہ ایک اچھے شاعر اور ایک ادیب بھی تھے۔ ان کی شخصیت میں علمی وقار بھی جھلکتا تھا۔ محب صاحب کی شاعری سچ معنوں میں دل کے کاروبار کا قصیدہ اور زندگی کی مسرتوں کی ترجمانی کیا کرتی تھی۔ جہاں رہے گا روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ خاموش طبیعت کے محب صاحب شاید یہی کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ہم کو محسوس کیا جائے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے کہ سنائی دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ عبدالحمید محب شولاپوری ایک بہترین شاعر تھے۔ نہایت سنجیدہ کمگو شخصیت کے مالک تھے۔ اخلاص و وفاداری، مروت و انکساری، صبر و تحمل اور بردباری کی تصویر تھی۔ ان کا شعری مجموعہ شمیم غزل 2004 میں شائع ہوا، جس کی کافی پذیرائی۔ ان کی زندگی میں زبردست حادثات پیش آئے۔ ان کے 2 نوجوان بیٹوں نے دائمی اجل کو لبیک کہا۔ وہ ہر غم کو پی گئے اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے۔ اپنے تجربات اور حادثات کو اپنی شاعری میں پیش کرتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، میں سنگ و خشت میں ایک زندگی محسوس کرتا ہوں، میں سنگ و خشت میں ایک زندگی محسوس کرتا ہوں، شب تاریک میں روشنی محسوس کرتا ہوں۔
اس شعر میں انہوں نے اپنے اعلیٰ کردار کو پیش کیا. اپنی انانیت کا میں سودا نہ کر سکوں، میں عظمت حیات کو رسوا نہ کر سکوں. زندگی بھر اردو شاعری کی خدمت کرتے رہے. ایک جگہ انہوں نے لکھا، جب تک حیات و موت کا یہ کارواں رہے، ہر دل عزیز میری یہ اردو زبان رہے. ان کی رحلت نے جو خلا پیدا کیا ہے اس کو پر کرنا نہایت مشکل و ناممکن ہے. میں بارگاہ الہی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. خادمان اردو فورم آپ کی خدمات اور عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور آپ کو آپ ہی کے شعر سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے. میرا ہر ایک شعر ہے سوغات الفت کی، میرا ہر ایک شعر ہے سوغات الفت کی، میں محبت کا غزل میں ذائقہ رکھ جاؤں گا.